सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीवी से अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लाम की इंतहाई संजीदा, बावकार और मुअज़्ज़ज़ ख़ातून के बारे में बात करने वाले हैं। बिलाशुबा ऐसी ख़ातून जो हज़ार मर्दों पर भारी थी, जिन्होंने इस्लाम में सबसे पहले किसी मुशरिक को कत्ल किया। ये पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोहरी रिश्तेदार थी। बाप की तरफ से ये पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की बहन थी। इनका नाम सफ़िया बिनत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था और माँ की तरफ से ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला ज़ात बहन थी। इनकी वालदा का नाम हाला बिनत वाब था, जो हज़रत आमिना की बहन थी। गोया ये दो तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदार थीं। इनकी दो शादियाँ हुई। इनका पहला निकाह सुफियान बिन हरब के भाई हारिस बिन हरब से हुआ और इनका दूसरा निकाह पहले शोहर की वफ़ात के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई अव्वाम से हुआ। अव्वाम की वफ़ात हुई तो हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम, जो हज़रत सफ़िया के बेटे थे और अव्वाम से पैदा हुए, तो हज़रत ज़ुबैर अपने बाप के इंतकाल के बाद छोटे और कम सिन थे, तो इनकी तालीम और तरबियत की सारी ज़िम्मेदारी इनकी माँ हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर आन पड़ी। उन्होंने अपने बेटे की तरबियत में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त न की। उन्होंने अपने बेटे को तीर अंदाज़ी, शह सवारी का खेल सिखाया। वो अपने बेटे की तरबियत के मामले में सख्त रवैया अपनाती और इस सिलसिले में किसी किस्म की नरमी ना करती। वो अपने बेटे को खौफनाक पुरख़तर जगहों में भेजती और जब अपने बेटे के अंदर किसी किस्म का खौफ, हिचकिचाहट या झिझक महसूस करती तो अपने बेटे को बहुत सख्त मारती। यहाँ तक कि एक दफ़ा ज़ुबैर के चचा ने अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए इनकी माँ सफ़िया से कहा कि बच्चों को इस तरह बेदर्दी के साथ नहीं मारा जाता। तुम तो अपने बच्चे को इस तरह मारती हो जिससे माँ की ममता और प्यार के बजाय गुस्से का इजहार होता है। लेकिन माँ ने हज़रत ज़ुबैर के चचा के एहतजाज को रद्द करते हुए कहा कि मैं इसके ऊपर अपने गुस्से का इजहार करती हूँ। ये बात आपने गलत कही। मैं तो सिर्फ़ इसलिए इसको मारती हूँ कि ये चालाक और होशियार हो जाए और दुश्मनों को शिकस्त दे और माल गनीमत के साथ वापस आए। जब पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबूवत से मबऊस फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग का हुक्म दिया, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की दावत दी तो लोग आप पर ईमान लाने लगे। हज़रत सफ़िया उन खुश नसीब लोगों में थी जिनको इस्लाम अस्साबिकून अल-अव्वलून के नाम से याद करता है। ये पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाले लोगों में शामिल हो गई। जब हिजरत का मौका आया तो हज़रत सफ़िया बिनत अब्दुल मुत्तलिब अपने नौजवान साहबजादे हज़रत ज़ुबैर के साथ मदीना हिजरत में भी पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। इनको इस्लाम लाने के बाद उन तमाम मसाइब का सामना करना पड़ा जो कुफ़ार कुरैश के हाथों तमाम सहाबा को बर्दाश्त करने पड़े। फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया तो ये भी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़ी और अपनी मक्का की तमाम खूबसूरत यादों, अपनी ख़ानदानी विरासतों और अपने माल को पीछे छोड़ दिया और सिर्फ़ खुदा और उसके रसूल के लिए हिजरत की नीयत से मदीना की जानिब रवाना हो गई। ये अपने 60 साल की उम्र में भी इस्लाम के जिहाद के मैदानों में ऐसे अजीम शान कारनामे अंजाम देती थी कि जिनका ज़िक्र इस्लामी तारीख़ हमेशा हैरत के साथ करती रहेगी। इनकी तारीफ़ में हमारे मौरख़ीन ने किताबें लिखी। यहाँ मैं आपके सामने इनके दो अजीम कारनामों का ज़िक्र करता हूँ। पहले कारनामे का ताल्लुक़ ग़ज़वा उहद से और दूसरे कारनामे का ताल्लुक़ ग़ज़वा अहज़ाब जंग खंदक से था। ग़ज़वा उहद के मौका पर जब एक वक्त मुसलमानों पर ऐसा आया कि मुसलमान मुंतशिर हो गए, कुफ़ार ने दोबारा हमला कर दिया। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद साथियों के साथ अकेले रह गए तो हज़रत सफ़िया उस मौके पर मैदान में प्यासों को पानी पिलाने के अलावा तीरों की दुरुस्ती और कमानों की इस्लाह और मरम्मत का काम अंजाम दे रही थी। इसके अलावा इनका एक मकसद ये भी था कि वो जंगी कार्रवाइयों को अपनी आँखों से देखना चाहती थी। इस जंग में इनके भतीजे
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھائی حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور ان کے ایک اکلوتے بیٹے حضرت زبیر بن عوام بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ یہ بھی اس جنگ میں شامل آئیں۔ جب انہوں نے اس موقع پہ دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک کم تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئی، باقی مسلمان منتشر ہو چکے اور قریب تھا مشرکین مکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں اور ان کو شہید کر ڈالیں، انہوں نے اپنا مشکیزہ زمین پر پھینکا اور شیرنی کی طرح لپکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگی۔ ایک بھاگتے ہوئے مسلمان کے ہاتھ سے اس کا نیزہ چھینا، دشمن کی صفوں کو چیرتی، نیزے سے حملہ کرتی اور گرج کر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھی کہ اے مسلمانوں، تمہارا برا ہو، کیا تم پیغمبر اسلام کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہو؟ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح آگے بڑھتے دیکھا تو آپ کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں ان کی نظر ان کے بھائی حضرت حمزہ پر نہ پڑ جائے، جن کی لاش کا مشرکین نے مسلح کر دیا اور بری طرح ان کی شکل بگاڑ دی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر کی طرف اشارہ کیا کہ زبیر، اپنی ماں کو روک، اس کو ادھر نہ آنے دو۔ حضرت زبیر نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو روکتے ہوئے کہا، امی جان پیچھے ہٹیے، ادھر نہ آئیے، مگر ماں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تو دور ہٹ جا۔ حضرت زبیر نے پھر کہا کہ امی جان، پیغمبر اسلام کا حکم ہے کہ آپ واپس لوٹ جائیں۔ تو ان کی ماں کہنے لگی، مگر کیوں؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کی لاش کا مسلح کیا گیا، لیکن یہ تو اللہ کی راہ میں ہوا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ حضرت زبیر ان کے راستے سے ہٹ گئے۔ جنگ کے خاتمے پر جب انہوں نے اپنے بھائی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ ان کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال لیا گیا، کان اور ناک کاٹ لیے گئے اور چہرہ مسخ کر دیا گیا، تو اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سب اللہ کی راہ میں ہے، میں اس فیصلے پر راضی ہوں، خدا کی قسم میں صبر کروں گی اور اللہ سے اجر کی امید رکھوں گی۔ اس کے علاوہ جو ان کا دوسرا کارنامہ جنگ احزاب کے موقع پر تھا، اس کی داستان بھی نہایت جرأت اور حیرت انگیز ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو اس اندیشے سے، اس خطرے سے کہ کہیں کوئی غدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظوں کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر غداری نہ کرے، عورتوں اور بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی محفوظ قلعے میں رکھ دیتے تھے۔ چنانچہ حسب معمول غزوہ خندق کے موقع پر بھی پاک پیغمبر نے اپنی بیویوں، اپنی پھوپھی اور مسلمانوں کی دوسری خواتین کو ان کی حفاظت کے لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک قلعے میں، جو حضرت حسان کو ان کے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا تھا اور مدینہ کے قلعوں میں سب سے محفوظ اور دشمن کی پہنچ سے بہت دور تھا، پیغمبر اسلام نے تمام عورتوں کو اس قلعے میں بھیج دیا۔ اسی دوران جب مسلمان خندق کے ارد گرد پہرہ دینے اور دشمن کے ساتھ جنگی مصروفیات کی وجہ سے عورتوں اور بچوں کی حفاظت سے غافل ہو گئے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رات کے پچھلے پہر اندھیرے میں ایک انسانی وجود کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اپنے کان اس طرف لگائے اور غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ کوئی یہودی جاسوس ہے جو قلعے کی طرف آ رہا ہے۔ قلعے کے حالات معلوم کرنے اور اس کے اندر موجود لوگوں کی جاسوسی کرنے کے لیے اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ اپنی قوم کا جاسوس ہے اور یہ معلوم کرنے آیا کہ قلعے میں صرف عورتیں اور بچے ہیں یا ان کی حفاظت کے لیے کچھ مرد بھی موجود ہیں۔ اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ بنو قریظہ کے یہودی یقیناً اس وعدے کو توڑ کر جو ان کے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھا، یہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کی مدد کرنے پر آمادہ ہو چکے ہیں، اور ہمارے اور ان غداروں کے درمیان ایک بھی مسلمان نہیں ہے جو ان کے مقابلے میں ہماری مدد کر سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی دشمن کے سامنے سینہ سپر ہیں۔ ایسی صورت میں اگر یہ اللہ کا دشمن ہماری صحیح صورتحال اپنی قوم یہود کے پاس پہنچانے میں کامیاب ہو گیا
تو یہودی مسلمان عورتوں کو گرفتار کر لیں گے، بچوں کو غلام بنا لیں گے، تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوگی۔ اس وقت انہوں نے اپنے دوپٹے کو اچھی طرح سر پر لپیٹا۔ دوپٹے کو سر پر لپیٹنے کے بعد ایک کپڑے کو کمر سے کس کر باندھا، اپنے کندھے پر خیمے کا ایک ستون رکھا اور قلعے کے دروازے کی طرف آ گئیں۔ پھر نہایت آہستہ اور پوری احتیاط کے ساتھ اسے کھولا۔ قلعے کے دروازے کو کھولنے کے بعد ہوشیاری کے ساتھ دروازے کے سوراخ سے اس کو دیکھنے لگی۔ جب یہودی ایسی جگہ آ گیا جہاں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان پر آسانی سے قابو پا سکتی تھی، تو انہوں نے پوری ہوشیاری کے ساتھ یہودی پر حملہ کیا اور اس کے سر پر ستون سے ایک بھرپور وار کر کے اسے زمین بوس کر دیا۔ پھر یکے بعد دیگرے مسلسل کئی ضربیں لگا کر اسے ٹھنڈا کر دیا اور خنجر نکال کر اس کے سر کو تن سے جدا کیا اور قلعے کی بلندی سے نیچے پھینک دیا۔ وہ شخص قلعے کی دیوار سے لڑکتا ہوا نیچے ان یہودیوں کے سامنے جا کر گر گیا جو اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب یہودیوں نے اپنے ساتھی کے کٹے ہوئے سر اور جسم کو دیکھا تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم جانتے تھے محمد عورتوں اور بچوں کو ان کے محافظوں کے بغیر چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ پھر وہ واپس لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو، انہوں نے مسلمان عورتوں کے لیے انوکھی مثالیں قائم کی۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بچے کی بہترین تربیت کی، اپنے حقیقی بھائی کی موت کا صدمہ بڑی صبر و ضبط کے ساتھ برداشت کیا اور اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کو برداشت کیا۔ انہوں نے ایک عقل مند اور بہادر عورت کے طور پر اپنی زندگی گزاری اور اپنے بیٹے کی پرورش کی۔ تاریخ اسلام انہیں ان کے اس کارنامے سے یاد کرتی ہے کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب اسلام کی وہ پہلی خاتون ہے جنہیں سب سے پہلے ایک مشرک کو قتل کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت صفیہ اور پیغمبر اسلام کے تمام صحابہ پر۔